بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ العبد المسلم او قال المؤمن الی آخر الحدیث۔ حدیث کی تلاوت پہلے ہو چکی ہے اور حدیث کا ایک مختصر خلاصہ اور اجمالی مضمون اس کا بیان کیا جا چکا ہے۔ دو ایک جگہوں پر جزوی گفتگو کرنی ہے۔ خرجت من وجہہ کل خطیئہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اٹھائی کہ خطیہ گناہ یہ از قبیل اعراض ہیں جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں، اور خرج یخرج خروجاً اس کا تعلق اجسام سے ہوتا ہے، یعنی خروج کا لفظ وہیں بولا جائے گا، اسی شے کے لیے بولا جائے گا جس شے کے لیے جسم ہو، اور اجسام اور اعراض کا فرق آپ جانتے ہوں گے۔ یہ مختصر اور بین فرق یاد رکھیں، جن کو آپ دکھلا سکیں، چھو سکیں، اس کو جسم سمجھیں، اور جو صرف چیز بتلائی جا سکے، دکھلائی نہ جا سکے اور دیکھی نہ جا سکے، چھوئی نہ جا سکے، ایسی چیز اعراض کی قبیل سے ہوتی ہے۔ انسان کی ذات یہ تو اجسام کی قبیل سے آپ دکھا سکتے ہیں یہ زید ہے، لیکن انسان کی ذات میں جو صلاح نیکی ہے یا جو فجور ہے، جو اس میں برائیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، آپ دکھا نہیں سکتے کہ اس میں یہ کمزوری، بتا سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی تو نماز پڑھنا ایک نیکی ہے، اس کا جسم تو آپ دیکھ رہے ہیں اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، لیکن کر لینے کے بعد آپ سے کوئی کہے کہ اس کی نیکی، اس کی نماز لا کے دکھاؤ، تو آپ نہیں دکھا سکتے۔ ہاں، یہ کوئی کہے کہ اس کو لا کے دکھاؤ جو نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ لا سکتے ہیں۔ اس گنہگار کو لا کے دکھاؤ تو آپ دکھا سکتے ہیں، اس گنہگار کے گناہ کو لا کے دکھاؤ تو آپ نہیں دکھا سکتے۔ پتہ چلا نیکیاں ہوں چاہے خطائیں ہوں، یہ سب از قبیل اعراض ہیں، اور نیکی کرنے والی ذات، برائی کرنے والی ذات یہ از قبیل اجسام ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خطائیں تو از قبیل اعراض ہیں، اور خرجہ کا لفظ عربی میں اجسام کے لیے بنایا گیا ہے، تو یہاں خرجت من وجہ کل خطیئہ، خطیہ کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس کے چند جوابات دیے گئے۔ خود امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قوت المغتذی میں اس کا جواب دیا کہ یہاں خرجت بمعنی غفرت ہے، یعنی خروج اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، اس کے معنی سے اس کو نکال کر غفرت کے معنی میں لیا گیا ہے کہ اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، یعنی اس کی گناہ کی بخشش ہو جاتی۔ علامہ ابن عربی مالکی نے کہا کہ اس اشکال سے بچنے کے لیے یہ کہا جائے کہ اثر و کل خطیہ، لفظ اثر یہاں مضاف محذوف ہے، خرجت من وجہہ اثر و کل خطیئہ، کہ وضو کی برکت سے چہرے کے گناہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے، ہر گناہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے،
اور اثر کہہ کر کے یہ اصل میں بتانا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے اثرات اس کے قلب پر پڑتے ہیں، اس کے اثرات اس کے قلب پر پڑتے ہیں۔ اچھائی کرتا ہے تو اچھائیوں کے اثرات پڑتے ہیں، حتیٰ کہ بعض رجال پر تو اس کے جسم پر بھی اتنا خوبصورت اثر پڑتا ہے، جسم منور، پیشانی منور ہو جاتی۔ جیسے ایک بزرگ کے بارے میں کہا کہ من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، جس کی رات کی نمازیں زیادہ ہوتی ہیں، تہجد کا عادی ہوتا ہے، تو اس کا چہرہ دن میں روشن ہوتا ہے، یعنی چہرے پہ نورانیت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس جملے کو حدیث کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ میرے بچوں، یہ حدیث پاک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ سنیں کہ بعض مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بھی گندے اثرات، منفی اثرات اس کے چہرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ کلا بل ران، دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہ جو اثرات کی باتیں کہی گئی ہیں، اچھے اعمال کی نورانیت اور برے اعمال کی ظلمت، یہی اثرات ہیں۔ خرجت سے مراد یہ اثرات ہیں کہ نکل جاتے ہیں ان گناہوں کے اثرات، نکل جاتے ہیں ان گناہوں کے اثرات۔ حدیث میں فرمایا گیا بندہ جب گناہ کرتا ہے ایک نقطہ اس کے قلب پر کالا لگا دیا جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے اور لگا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا۔ تو یہ جو چیز نظر آ رہی ہے، دکھنے میں آ رہی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ آراز، یہ جو ہے یہی یہاں مراد ہے۔ اور خروج اجسام کے لیے ہے، تو یہاں بھی جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے لیے یہ لفظ بولا گیا، لہذا خروج کی نسبت اثر کے حذف کی تقدیر کے ساتھ خطیہ کی طرف صحیح ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ہمارے اکابر میں حضرت علامہ مولانا شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے، اس اشکال کو اس طرح بھی حل کر سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں اس عالم میں تو جسم نہیں رکھتی، لیکن اس عالم کے علاوہ دوسرا بھی عالم ہے، اس عالم میں اس کا جسم ہوتا ہے۔ یہ عالم، جس عالم سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو عالم مشاہدہ کہتے ہیں۔ اور خواب کی دنیا میں بھی ہم ایک عالم میں ہوتے، اس کو عالم مثال کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے عالم مثال میں، یعنی ہمارے اس عالم سے ہٹ کر خواب کی ایک مثالاً میں نے پیش کر دیا، اس میں بھی کچھ چیزیں آپ دیکھتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ انسان اگر خواب میں دودھ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر علم سے ہوتی ہے، دین سے ہوتی ہے۔ علم اور دین، دیندار ہونا، علم والا ہونا، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دکھائی جا سکے، بتائی جا سکے، یہ سمجھائی جاتی ہے، یہ دکھائی نہیں جاتی۔ لیکن خواب میں اس کی ایک شکل بتائی گئی دودھ کی۔ پتہ کیا چلا کہ جن چیزوں کا جسم ہم یہاں محسوس نہیں کرتے، ان کے بھی اجسام ہوتے ہیں، اگرچہ کہ ہم کو ان کے اجسام نظر نہیں آتے یا اس عالم میں نظر نہیں آتے۔ اس تشریح کے بعد اور اس تعبیر کے بعد، ان بزرگوں کی اس توجیح کے بعد یہ کہا جائے کہ جسم تو ہر ایک کا ہے۔ آپ دیکھیے حشر میں ہمارے کئی اعمال کے اجسام سامنے آ جائیں گے،
اچھے اعمال کی اچھی شکلیں دی جائیں گی، اچھے جسم میں آ جائیں گے، اور برے اعمال برے جسم کی شکل میں آئیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الاعمال تتجسد، اعمال کو جسم دے دیا جائے گا آخرت میں۔ پتہ چلا کہ جن اعمال کے ہم یہاں اجسام نہیں دیکھتے، اس عالم مشاہدہ میں اس کے بھی عالم مثال میں، عالم آخرت میں، دوسرے عالم میں جسم موجود ہوں گے، لہذا ہماری نیکیوں کا بھی جسم ہوگا، بدیوں کا بھی جسم ہوگا۔ اس اعتبار سے خرجت کی نسبت اگر خطیہ کی طرف ہے تو کوئی اشکال کی بات نہیں۔ اس حدیث میں ایک دوسری گفتگو یہ تھی پیش نظر کہ بتایا گیا کہ انسان جب وضو کر لیتا ہے تو جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے اعضائے وضو سے سارے گناہ صاف کر دیے جاتے، معاف کر دیے جاتے، اور وضو کے مکمل ہونے تک وہ سارے گناہوں سے منقی اور مصفی ہو جاتا ہے، گناہوں سے نکل جاتا ہے اور گناہیں ان سے نکل جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کون سا گناہ معاف ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کو ایک بنیادی بات معلوم ہے اور وہی مفتہ بہی ہے اور وہی راجح ہے کہ اعمال کی برکت سے صغائر ہی معاف ہوتے ہیں، کبائر کی معافی تو توبے کے بغیر نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بہت سارے اعمال میں آپ نے گناہوں کی بخشش کی بات سنی ہوگی، اتنے سال کے گناہ معاف ہو جاتے وغیرہ وغیرہ، تو وہ سارے کے سارے صغائر کی معافی کی بات پر مشتمل۔ کبائر تو محتاج توبہ ہوتے ہیں، لیکن بعض حضرات جن پر اللہ کی وسعت رحمت کا احساس غالب ہوتا ہے، اللہ کی مغفرت کے عموم کا خیال غالب ہوتا ہے، یا تعلق مع اللہ کی وہ دھن میں ہوتے ہیں، ایسے لوگ کبھی یہ کہہ دیتے ان احادیث کو دیکھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ صغائر کے ساتھ کبائر بھی معاف کر دیں گے۔ اس لیے ان حضرات میں سے بعض نے کبائر کی معافی کا بھی ذکر کر دیا، لیکن راجح وہی ہے کہ صغائر ہی کی معافی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ مکفرات لما بینہن ما لم یغش الکبائر یا ما لم تغش الکبائر، جب تک کبائر کا ارتکاب نہ کرے بندہ تو 5 نمازوں کی برکت سے، 5 نمازوں کی برکت سے اور جمعہ کی برکت سے حق تعالی شانہ سارے بیچ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس جمعہ سے اس جمعہ تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک جمعہ پڑھ لینے سے، اور 5 نمازیں جو پڑھتا ہے بندہ تو 2 نمازوں کے بیچ میں جو بھی اس سے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس میں صراحت ہے کہ جب تک کہ کبائر نہ ہوں، معلوم ہے کبائر اس قسم کے فضائل سے معاف نہیں ہوتے۔ اب سوال ہوتا ہے پھر حدیث میں یہاں کہا گیا حتی یخرج نقیا من الذنوب، وہ گناہوں سے پاک صاف و ستھرا ہو کر نکل جاتا ہے، لگتا ہے کہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اس کا ایک جواب حضرت گنگوہی نے دیا۔ حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں غور کرو، خود ہی جواب مل جائے گا۔ اذا توضأ العبد المسلم، کہا کہ اس میں ایک لفظ مسلم آیا، جب وضو کرے بندہ ہو کر اور مسلمان بندہ ہو کر،
یعنی اس کو اسلام کا دھیان ہو، ابدیت اس پر ہو کا احساس ہو اس کو، اور ایمان و اسلام کا استحضار ہو کہ میں بندے مومن ہوں، پھر میں ایسا گنہگار، اور اس حالت میں وہ وضو کرے، تو ایسے وضو کرنے والے بندے کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف اور وہ نقی من الذنوب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مسلم کا لفظ بتا رہا ہے، اشارہ ہے، یا مومن کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس پر یہ شبہ کیا بھی گیا اور کیا جا سکتا ہے کہ پھر تو نفس وضو کی یہ برکت نہیں ہے، اصل تو اس کے اسلام اور ایمان کے استحضار کے بعد اور ابدیت کے استحضار کے بعد اس کو جب اپنی ندامت کا احساس ہوا ہے، اس کی برکت سے یہ وضو کبائر کی معافی کا ذریعہ بنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ یہاں بھی کبائر کی معافی میں اصل دخل وضو کو نہیں ہے، نفس وضو کو نہیں ہے، بلکہ وضو کی حالت میں اس پر جو کیفیت احساس ابدیت یا اس پر جو کیفیت اسلام و ایمان کی ہے، اس کیفیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اصل تو وضو کی فضیلت سے صرف صغائر ہی معاف ہوئے، اپنی جگہ وہ چیز باقی رہ گئی۔ اس کا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی توجیہ کے لیے ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ کبھی سبب کو بھی اصل شے کا حکم دے دیا جاتا ہے کہ یہاں معنی کی ابدیت کی وجہ سے اور ایمان و اسلام کے استحضار کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے جو ندامت ہوئی اس کی وجہ سے معافی ہوئی، لیکن یہ سب باتیں کیوں پیدا ہوئی؟ وضو کرنے بیٹھا تو اس کو بندہ ہونے کا خیال آیا، اپنے مومن ہونے کا خیال آیا، مسلم ہونے کا خیال آیا، پھر اپنے گناہوں کا استحضار ہوا۔ اب ایسی صورت میں اس کا یہ وضو ہی سبب بنا، اس لیے جو معافی کی فضیلت یہاں سنائی گئی ہے، جس طرح کہیں گے کہ اس کی ان کیفیات سے متعلق ہے، ایسی اس کے وضو سے بھی متعلق ہے سبب ہونے کے درجے میں۔ الغرض اگر وضو پر یہ فضیلت منطبق کی جاوے تو بحیثیت سبب کے، نہ کہ بحیثیت اصل کے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ایک دوسرا جواب دیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ من الذنوب کے لفظ پر غور کیا جاوے تو یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ صغائر ہی معاف ہیں اور کبائر کا یہاں مسئلہ نہیں ہے اور اشکال بھی وارد نہیں ہوتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اصل میں گناہ کے 4 درجے، 4 لفظ ہیں۔ سب سے اونچا گناہ ہوتا ہے معصیت، اونچے گناہ کو معصیت کہتے ہیں، اس کے نیچے سیئہ، اس کے نیچے خطیہ، اس کے نیچے ذنب۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں سب سے ہلکا گناہ ذنب ہے اور پھر اس کے قریب سیئہ ہے۔ حدیث پاک میں 2 لفظ یہاں آیا ہے، ایک خطیہ کا لفظ ہے اور ایک من الذنوب میں ذنب کا لفظ آیا، اور یہ دونوں نیچے کے چھوٹے گناہ ہیں۔ اسی سے اشارہ نکلتا ہے کہ صغائر ہی معاف ہوں گے، کبائر معاف نہیں ہوں گے۔ بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ جیسا کہ جمہور کا مسلک ہے وہ اپنی جگہ متعین ہے کہ صغیرہ گناہ ہی معاف ہوتے ہیں، کبائر معاف نہیں ہوتے۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ کبائر بھی معاف ہوتے ہیں تو یہی توجیہ بہتر ہے کہ وضو کی برکت سے اس پر کبھی ابدیت کا غلبہ آ سکتا ہے اور اپنے گناہ گار ہونے کی وجہ سے ندامت کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ندامت کے احساس کی وجہ سے اور ابدیت کے غلبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کبائر بھی معاف کر دیں
تو یہ اس خاص رجل کے، اس خاص وضو کرنے والے کی وضو کی یہ برکت ہے، یہ سارے لوگوں کی وضو کی عام برکت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے وضو کی ہمیں توفیق عطا فرماوے۔